الصلوۃ والسلام نے کسی سے گھوڑا خریدا. گھوڑا خریدنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پیمنٹ لینے کے لیے گھر تشریف لے گئے. جب آپ واپس آئے تو جتنے میں حضور کے ساتھ اس کا سودا ہوا تھا کوئی اور بندہ آ گیا اور اس نے کہا میں جی آپ کو اس سے زیادہ قیمت دیتا ہوں. اتنے میں حضور کی جلوہ گری ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیمنٹ دی اور آپ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا یہ مجھے دو. تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے خریدا ہی نہیں ہے, آپ نے تو مجھ سے خریدا ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی آپ کی اور میری بات چیت ہوئی ہے, میں گھر سے پیسے اٹھانے کے لیے گیا, جب میں واپس آیا تو تم مکر گیا. اس کو کسی نے لالچ دی, کہا جی اگر حضور 10 درہم دے رہے ہیں تو میں 12 درہم دوں گا, تو وہ لالچ میں آ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آپ نے دیکھا کہ حضور اس سے بات چیت کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے یا رسول اللہ, یہ کس چیز پر بحث ہو رہی ہے, کس چیز میں کے معاملے میں بات ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خزیمہ عرض کی جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا میں نے اس سے گھوڑا خریدا, میں اس کی پیمنٹ اٹھانے کے لیے گھر گیا, جب میں واپس آیا تو یہ بندہ مکر گیا. اللہ اکبر. اس بندے نے کہا کہ آپ نبی ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا کہ جی آپ کی شریعت میں اگر کوئی معاملہ اٹک جائے تو اس کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے, یا اس معاملے کو کیسے حل کیا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری شریعت میں اگر کوئی معاملہ اٹک جائے اور دو بندے آپس میں بضد ہو جائیں تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ گواہ پیش کیا جائے. تو اس نے کہا آپ گواہ پیش کریں, آپ نے خریدا ہے نا تو آپ گواہ پیش کریں. حضرت خزیمہ وہاں تشریف فرما تھے, آپ حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یہ ہے صحابی, یہ حضور کا غلام, یہ ہے حضور سے محبت کرنے والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سودا طے کر رہے تھے تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا, کوئی بندہ وہاں نہیں تھا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ادھر دیکھا, حضرت خزیمہ آگے بڑھے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے. اور ڈیلی ڈالی قوم کہہ دو سبحان اللہ. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے. اس نے وہ جو رسی تھی گھوڑے کی وہ حضور کو تھمائی, پیسے لیے اور سرکار چل پڑے. سرکار نے حضرت خزیمہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے خزیمہ جب ہمارا سودا ہوا تھا اس وقت تو موجود نہیں تھا, تو نے گواہی کیسے دے دی. حضرت خزیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ رب کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے, آپ رب کا کلام ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا رب ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا جنت ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا جہنم ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا فرشتے ہیں, ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ جب ہم نے اتنی بڑی بڑی باتیں بن دیکھے آپ کے کہنے پر مان لی, بس آپ نے کہا گھوڑا خریدا تو میں نے مان لیا. اونچا بولے یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو یا رسول اللہ میں مان گیا, ہمیں دلیل کی کیا ضرورت ہے. آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا تو وہ بات جھوٹ ہو سکتی نہیں ہے. یا رسول اللہ جو آپ نے کہہ دیا وہ سچ ہے, وہ حق ہے, وہ حق بجانب ہے. یا رسول اللہ سارا جہان بھی ایک پاس سے کھڑا ہو جاتا اور آپ ایک طرف کھڑے ہو کے کہتے میں نے خریدا ہے, تو ہم یہی کہتے کہ آپ نے خریدا ہے. جو ایسے غلام ہوتے ہیں نا پھر حضور ان کو محروم نہیں کرتے, پھر حضور ان کو انعام دیتے ہیں. اور جو خبیث الفطرت لوگ ہوتے ہیں نا, خبیث الفطرت اور اپنے علم پہ ناز کرنے والے بدبخت قسم کے لوگ, جی میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں میرے مولوی نے, میرے عالم نے, میرے امام نے یہ کہا. پھٹے منہ تیرے مولوی اور امام کا, حضور کے بارے میں بکواس کرتا ہے. ہم ایسے مولوی کو جہنم میں پھینکتے ہیں. ہم مولوی اسی کو مانتے ہیں جو حضور کی شان بیان کرتا ہے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں قسم بخدا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انعام دیا سبحان اللہ. جب انہوں نے گواہی دی نا تو نبی نے پھر انعام عطا کیا. ہاں کتنی بڑی بات. سرکار نے فرمایا خزیمہ عرض کیجیے یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا جب بھی کوئی معاملہ ہوگا تو اس کے لیے یہ قرآن کا قانون ہے کہ دو بندوں کی گواہی قابل قبول ہے, یعنی دو مرد گواہی دیں گے تو وہ معاملہ قابل قبول ہوگا. میرے آقا نے فرمایا خزیمہ آج سے میں اسٹیمپ لگا رہا ہوں تیری اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے. فرمایا تو اکیلا جہاں کھڑا ہو جائے گا تیری بات کو سن لیا جائے گا. میں نے کہا مولوی تیرا بچے گا کیا, تیرا بچے گا کیا, بتا تو صحیح نا.
یہ سرکار کا اختیار تھا. قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. فرمایا کوئی معاملہ پیش ہو جائے تو 2 مرد کو بلاؤ گواہی کے لیے. محبوب فرما رہے خزیمہ تو جہاں اکیلا کھڑا ہو جائے گا تو 2 مردوں کے برابر ہو جائے گا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ہاں جی یہ حضور کی شان ہے اور کیا ہے؟ یہ حضور کا اختیار ہے اور کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کو رب نے عزت عطا فرمائی ہے اور کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے عظمت عطا فرمائی ہے اور کیا ہے؟ تو یہ اگر کوئی کچھ بھی کہتا رہے پر امام نے کمال کر دیا. ہاں امام نے کمال کر دیا. امام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مولوی تو بہت بعد میں پیدا ہوئے, 12 سال پڑھا اور پھر اس کے بعد جا کے ممبروں پہ بیٹھے. امام نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ہم ان کی طرف تھوڑی دیکھیں گے, ہم تو ان سے پوچھیں گے جو آپ کی بارگاہ میں وہی لے کر آیا کرتے تھے. تبھی امام نے کہا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم, تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے. فرمایا یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے, جہاں اسرائیل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ وہ بارگاہ ہے 70,000 فرشتے صبح میں آتے ہیں ہاتھ باندھ کے سلام عرض کرنے, اور 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں سلام عرض کرنے. واللہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں.